جب کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہو جائے، دنیا سے جانے کا اس کا وقت آ جائے اور دنیا سے چلا جائے تو ہر آدمی جو بھی مرنے والا ہے، شریعت کا حکم ہے، قرآن و حدیث کا حکم ہے کہ جب آدمی مر جائے تو تقسیم وراثت اس کی ہوتی ہے، وراثت کی تقسیم کی جاتی ہے۔ جو مال وہ چھوڑ کے جاتا ہے، جو ترکہ چھوڑ کے جاتا ہے، ہر مذہب، ہر قوم اور ہر ملت کے اندر یہ طریقہ رہا ہے اور آج بھی لوگ اپنی اپنی طریقے اور اپنے طور طریقے کے مطابق تقسیم وراثت کرتے ہیں، لیکن جو جامع معنی اور جو بہترین انداز میں اسلام نے تقسیم وراثت کا حکم دیا ہے، وہ کسی مذہب اور کسی قوم اور کسی ملت نے وہ قانون اور وہ پابندی عائد نہیں کی جیسے اسلام عائد کرتا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جب آدمی فوت ہو جائے تو اس کی تقسیم وراثت کرنی ہے۔ وراثت کو سب سے پہلے تقسیم کرنا ہے۔ وراثت کو تقسیم کرنے سے پہلے تین باتیں اور ہوتی ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء نے اخذ کی ہیں۔ نمبر ایک، سب سے پہلے بات یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی کوئی فوت ہو جائے اور دیکھا جائے گا کہ اس نے مال چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا۔ ظاہر ہے دنیا میں رہتے ہوئے ہر ایک انسان کچھ نہ کچھ زندگی بسر کرنے کے لیے کماتا ہے، کچھ نہ کچھ جمع رکھتا ہے، تو دیکھا جائے گا کہ اس نے مال وراثت چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا۔ اگر نہیں چھوڑا تو پھر تو بات ہی نہیں ہے تقسیم کرنے کی۔ اگر مال وراثت چھوڑا ہے تو وہ کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے، جائیداد کی صورت میں ہو، نقدی کی صورت میں ہو، بینک بیلنس کی صورت میں ہو، تجارت کی صورت میں ہو، مکان اور پلاٹ کی صورت میں ہو، کسی صورت میں بھی اس مرنے والے مرحوم نے کوئی مال چھوڑا ہے، اپنا ترکہ چھوڑا ہے، تو اس کو دیکھا جائے گا، اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ شریعت کہتی ہے کہ اس کے حقداروں کو تلاش کیا جائے۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے، اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں مختلف قسم کے احکامات نازل فرمائے۔ نماز کا حکم بھی ہے، زکوٰۃ کا حکم بھی ہے، حج کا حکم بھی ہے، جہاد کا حکم بھی ہے، اور اسی طرح اور کئی احکامات ہیں، لیکن ان احکامات کی تفصیل اور جزئیات اتنی زیادہ بیان نہیں کی گئی قرآن پاک کے اندر، جتنی اہمیت کے ساتھ، جتنی جزئیات اور تفصیلات کے ساتھ وراثت اور میراث کے مسئلہ کو قرآن نے اور حدیث نے اس کو کھول کھول کر کے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، اس کی جزئیات بیان فرمائی ہیں۔ اتنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے بارے میں بھی اتنی جزئیات اور تفصیلات بیان نہیں کی گئی۔ تو تقسیم وراثت، اس سے پہلے تین باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر ایک، جب آدمی فوت ہو جائے تو دیکھا جائے گا وراثت کو تقسیم کرنے سے پہلے تین باتیں اور بنیادی باتیں۔ نمبر ایک، اس مرنے والے مرحوم کے ترکہ میں سے، اس کی وراثت میں سے سب سے پہلے جو انتظام کیا جائے گا وہ تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے گا، اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا اس کی وراثت میں سے۔ اگر کوئی اور وارث اپنی جیب سے دینا چاہتا ہے تو فبیہا، کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے، شریعت بھی پھر سختی نہیں کرتی۔ کوئی بیٹا، مثال کے طور پر ایک آدمی فوت ہوا، اس کے 3-4 بیٹے ہیں، تو کوئی بیٹا اپنی مرضی سے، اپنی جیب سے، خوشی سے، وراثت میں سے نہیں، اپنی جیب سے اپنے باپ مرنے والے مرحوم کے لیے تجہیز و تکفین کا انتظام کرتا ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ ہر ایک کو یہ سعادت حاصل کرنی چاہیے، یہ سعادت کی بات ہے مرنے والے کے لیے اپنی جیب سے خرچہ کر کے اس کے لیے جو کام کیا جائے، یہ سعادت کی بات ہے۔ ہر ایک کو بڑھ چڑھ کر کے اپنی جیب سے خرچ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں کرتا بالفرض تو سب سے پہلے اس کی وراثت یعنی یہ کیا جائے گا کہ اس کے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے گا۔ نمبر 2، اس کے بعد پھر اس کے یعنی تجہیز و تکفین کے بعد پھر اس کا قرض دیکھا جائے گا کہ مرنے والے نے مثال کے طور پر 5 لاکھ چھوڑا ہے، اس کا قرض دیکھا جائے گا کہ اس نے قرض لوگوں کا دینا ہے یا نہیں دینا۔ نہیں دینا تو اس چیک سے آگے گزر جائیں گے۔ اگر دینا ہے تو پھر اس کو دیکھا جائے گا کہ اس نے قرض کتنا دینا ہے، وہ قرض کی ادائیگی سب سے پہلے کی جائے گی۔ تقسیم وراثت سے پہلے قرض کی ادائیگی کی جائے گی، پھر جو مال بچے گا اس میں سے پھر وراثت تقسیم ہوگی۔ قرض کی ادائیگی سے پہلے وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ نمبر 3، پہلا نمبر تھا کہ تجہیز و تکفین اس کے ترکہ میں سے کی جائے گی۔ نمبر 2،
اس کا قرضہ دیکھا جائے گا، قرضہ کی ادائیگی کی جائے گی اس مرنے والے کے وراثت میں سے، ترکہ میں سے۔ اور نمبر 3 اس کی وصیت دیکھی جائے گی کہ اس مرحوم نے مرتے وقت کوئی وصیت کی تھی یا اپنی زندگی میں وصیت لکھ کے چھوڑی تھی، جیسے حدیث میں ترغیب ہے کہ ہر آدمی کو رات گزرنے سے پہلے وصیت لکھ کے جانا چاہیے۔ موت کا پتہ نہیں ہے کسی کو، کس وقت کسی کو کس حالت میں آ جائے، تو آدمی کو وصیت لکھ کے جانا چاہیے کہ میرے بعد یہ مال میرا کس مصرف میں خرچ کیا جائے، کیا کیا جائے۔ تو وصیت نمبر 3 یا تیسرے نمبر پر وصیت ہوگی۔ دیکھا جائے گا کہ اس مرحوم نے وصیت کسی جائز کام کی ہے تو اس کو نافذ کرنا ورثاء پر ضروری اور واجب ہے، لیکن یہ جو وصیت نافذ کی جائے گی تہائی مال سے کم میں کی جائے گی، یا تہائی مال یا اس سے کم، اس سے زیادہ کی وصیت نافذ نہیں کی جائے گی۔ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، علماء حضرات تشریف فرما ہے۔ یعنی یہ تیسرے نمبر پر جائز وصیت اس کی نافذ العمل ہوگی۔ اگر مرحوم نے ناجائز وصیت کی ہے کم علمی کی وجہ سے یا کسی کوتاہی کی وجہ سے، تو وہ ورثاء پر اس وصیت کو نافذ کرنا ضروری نہیں ہے۔ ضروری تو کیا، جائز ہی نہیں ہے، ناجائز وصیت پر عمل کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر تقسیم وراثت ہوتی ہے۔ وراثت تقسیم کی جاتی ہے، اس وقت دیکھا جائے گا کہ کتنا مال بچا ہے، یعنی پہلے یہ 3 کام ہوں گے، تجہیز و تکفین، اور اس کے علاوہ قرض کی ادائیگی ہوگی، اور نمبر 3 وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ پھر دیکھا جائے گا کتنا مال بچا ہے۔ جو مال ترکہ میں بچ گیا ہے اس سب کو جتنا شریعت حصہ مقرر کر دیتی ہے اس کے مطابق اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ چوتھے نمبر پر تقسیم وراثت ہے۔ اس سے پہلے 3 باتیں ہیں جو میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔